اپنے ساتھ وقت گزارنا ایک فن ہے اور یہ فن سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور کیا ہم جذباتی طور پر مکمل خود مختار ہو سکتے ہیں؟ مکمل سچ ممکن ہے کیا؟ ہماری ذات کی تکمیل، ہماری مخفی صلاحیتیں اور ہماری ترجیحات، یہ سب کیسے جڑے ہیں آپس میں؟ چلیں سنتے ہیں۔ جو میرا آپ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، 20-22 سال کا ہمارا تعلق ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی خوش رہتے ہیں، تو کیا جو لوگ مطمئن ہونے کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے کہ جو اپنے آپ کے ساتھ تنہائی میں گھبراتے نہیں، مطلب اسپینڈنگ ٹائم ود یور سیلف، آپ سے امپریشن یہ آتا ہے کہ آپ اپنی تنہائی سے گھبراتے نہیں، یہ آپ نے سیکھا ہے، یہ آپ کے اندر ہے، یہ میں نے صحیح انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں، دوستی جو ہے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا نا کہ بھئی مجھے اپنے تنہائی کو میں نہیں اس کو جب میں نہیں کرتا تو میں پھر دوستی کرتا ہوں، وقت نکالتا ہوں، کہیں جاتا ہوں کسی میں۔ کئی لوگوں کے پاس تنہائی کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی نا۔ نہیں، لیکن دوستی اگر آپ تنہائی میں جیسے کہہ رہے ہو، یہ تو اٹس ناٹ دا رائٹ دوستی ریزن۔ دوستی نہیں میرا کہنے کا مطلب تھا، میرا مطلب تھا ٹو بی امنگسٹ پیپل آل دا ٹائم۔ نہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ صرف اس لیے کہ آپ کی اپنی سیکورٹی، مجھے لگتا ہے وہ صحیح ریزن ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ جسٹ یو وانٹ ٹو بی ود دیٹ پرسن، آپ اس کے ساتھ ٹائم گزارنا نہیں، میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ بیکاز وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر سیلف، مطلب اگر کوئی بندہ اکیلا رہتا ہے یا گھر میں بیوی سے یا خامن سے نہیں بن رہی یا بچوں سے نہیں بن رہی یا کچھ ایسا ہے، تو وہ بھاگتے نہیں ہیں جیسے کہ میں اب اپنے پاس واپس کیسے جاؤں۔ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا مجھے نا جب میں 20-22 سال کا تھا، ایک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ کیا کہ میں نے دینے والا بن کے رہنا ہے، لینے والا نہیں بننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں لیتا نہیں، مجھے ضرورتیں نہیں پڑتی، لیکن یہ ایک فیصلہ کہ بھئی دینے والا بن کے رہنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس نے میرے اندر ایک جو ہوتا ہے نا خود کفیل ہونا، اس کو پیدا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو کیتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ، میں نے دکھ لوگوں کے سننے ہیں، کسی کو دکھ سنانا نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی تو ضرورت ہوتی ہے انسان کی۔ ہاں، لیکن یہ کہ اب میرے اندر یہ ضرورت جو ہے نا، ضرورت کی سطح پر یہ ایکٹیو نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہے، ہم انسان ہیں سارے، لیکن یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ جو ایکول ریلیشن شپ نہ ہو، جیسے اگر میں کہوں کہ میں آپ کو اپنے سارے دکھ سنا رہی ہوں اور میں کہوں آپ تو میرے سے کچھ شیئر نہیں کر رہے، تو مجھے تو یہ اچھا نہیں فیل ہوگا۔ میری اہلیہ کی جو مجھ سے شکایتیں ہیں، ان میں سے ایک شکایت کی وجہ یہ ہے، تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ فیل نہیں ہوا کبھی بھی کہ میں اور وہ ایکول ہیں اس معاملے میں۔ یعنی وہ اگر مجھے اپنا دکھ سنا رہی ہے تو میں مینٹور ہوں۔ بالکل کاؤنٹر پروگرام بتا رہا ہوں۔ نہیں، لیکن یہ ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو لگتا ہے اگلے کے لیے بھی آپ اتنے امپورٹنٹ ہو کہ وہ آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اب اس کو اپنے دکھ بتا سکتا ہوں، تو یہ تو فیل ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو، اب میرے بچوں کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ماں کے پاس آتے تھے تو ماں کے ساتھ دکھ سانجھا کرتے تھے، سانجا، ہاں جی، میرے ساتھ وہ دکھ سانجھا نہیں کرنے دیتے۔ اس لیے کہ مائیں ہمیشہ کے نہیں، وہ یہ دیکھیں اب تو عادت ہو گئی کہ میں اسی طرح جیتا ہوں، اور اس کو مجھے جب میں کر رہا ہوتا ہوں، اپنے کسی دکھ کو بیان کر رہا ہوتا ہوں، میرے اندر سے یہ آواز آتی رہتی ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، اور لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہیومن لیول پر یہ قریبی لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب میرے بچے شامل ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ تو ووکل ہے، وہ تو باقاعدہ کہتا ہے کہ بابا آپ میرے بابا نہیں بنتے، آپ ہینا کے بابا بنتے۔ سب کہتے ہیں، میرے بچے بھی کہتے ہیں آپ اس کی ماں ہو یا میری ماں۔ تو وہ یعنی وہ جو ہے نا، وہ بیچارہ اپنا دکھ جب سناتا ہے مجھے، وہ یہ الحمدللہ اچھی بات ہے، مجھے اس میں لگتی ہے کہ وہ نیچرل ہے،
صحیح. میرے طرح اس کے ہاں شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ماں اور باپ کو کے مسئلے کو ظاہر ہے بچے تو بہت اچھی طرح آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اس نے یہ محسوس کیا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میرا باپ کرتا ہے. صحیح. اور اس نے بالکل اپوزٹ کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. تو مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے. تو سر آپ کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے جو آپ نے شیئر نہیں کیا کبھی کسی سے؟ ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں ہم سے شیئر کریں اور ہم پبلک کر دیں. نورین ویری بیڈ. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس سوال کا کوئی بھی جواب میں دوں تو وہ صحیح جواب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کسی بھی فرد کے ساتھ تو میرے اخلاقی مسئلے، میرے ذہنی مسئلے، میرے جذباتی مسئلے جب میں ان کو بیان کرتا ہوں تو میں چاہوں یا نہ چاہوں میں دنیا کا لحاظ کرتا ہوں. لحاظ کر. میں پورا سچ نہیں بولتا. تو اور یہ پورا سچ شاید بولا بھی نہیں جا سکتا. مجھے کئی جگہ پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اس طرح یہ تینوں جو دائرے ہیں ان کے لیے سوسائٹی کے پاس لفظ بھی نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے پورا سچ تو اپنے سے بولنا بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی یہ کہنا کہ ہاں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا، ہاں میں نے اس طرح سوچا، شاید مشکل ہے. اور ہم اتنے برے ہیں اس معاملے میں کہ ہم آفٹر تھاٹس کو بھی شامل کریں. یعنی میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی، میری آپ سے بات ہوئی آج سے 4 سال پہلے، آپ نے کہا کہ آپ نے اس نے بہت بری بات کی تھی. اب بعد میں نے سوچا کہ اچھا ہوا ہے میں نے اس کو یہ پیغام دے دیا، اب میں شامل کر لوں. میں نے تو آپ کو پیغام دیا تھا. جسٹیفیکیشن والا ایک آنسر یہاں اس کو پہ میں بھی شامل کر لوں. شامل کرنا. حالانکہ اس وقت میں خالص نفرت کا اظہار کیا تھا. ہاں صحیح. اس وقت کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، لیکن جب اعتراض آیا تو میں نے جو بعد میں اس کی جسٹیفیکیشن اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی وہ شامل کر کے میں نے تو اس لیے کی تھی. سر فنون لطیفہ میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا آپ کا دل چاہتا ہو سر بیٹھ کے چائے پیوں، اس سے بات کروں؟ ہاں دیکھیں، جو ہے نا فنون لطیفہ میں سے میں نے جب میں لڑکا تھا تو کچھ لوگوں سے ملنے کی کوشش کی. مجھے اتنے برے تجربات ہوئے. اچھا. یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے پست، انٹلیکچولی پست، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیوں اتنے پست ہوتے ہیں یہ لوگ؟ وہ شاعر ہیں تو وہ، یہ موسیقار ہیں، موسیقی والے ہیں تو وہ، اسی طرح یہ جو افسانہ نگار ہیں تو وہ. سر میرا خیال ہے ایکیڈیمکلی دے آر ناٹ کوالیفائڈ. ہمارے ملک میں دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہ یہ لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جہاں پہ ان کو سمجھ میں آتی ہے نا کہ ایک ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے وہاں پہ ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ بڑھوتری جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ہمیں اخلاق سے گراتی بھی ہے. نہیں میرا خیال ہے کہ جو سر کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے، لیکن جو ہم ان کے اندر گھس کے صحیح کہہ رہے دیکھتے ہیں ہاں. وہ بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی کانٹرڈکشنس لگتی ہیں ان کے کہنے میں اور ان کی پرسنل لائف میں. شاید آپ اس کا ذکر کریں. ہاں تو اس لیے نا وہ جو خواہش ہے نا کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ گپ شپ کی جائے، یہ مر گئی اس تجربات. لیکن کیونکہ یہ ایک فطری خواہش ہے تو اس طرح کے لوگ. احمد جاوید صاحب نے کافی حد تک اس کو اچھا. وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بن گیا، بیٹھنا، اور وہ مہمان نواز بہت اچھے ہیں. وہ کئی بار لے گئے کھانے پر، میں نے ان کو کئی بار اپنے گھر میں بلایا.
صحیح. اب میں بہو کے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ میرے مہمان آئیں اور اس کو کھانے بنانے پڑے، لیکن میرے دل کرتا رہتا ہے کہ میں اچھا. کہوں کہ وہ میری طرف آئیں. آپ ہمیں ساتھ بلا لیں، نورینوں میں لے آئیں گے کھانا. آپ دونوں کے ساتھ ہم دونوں بیٹھیں گے اور سرو بھی کر دیں گے، برتن بھی دھو کے آ جائیں گے واپسی پہ. حالانکہ وہ بیچاری کہتی رہتی ہے بہو میری بہت ہی اچھی ہے. شکر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو سر اور یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کچھ ویسے ہی کسی کو کوئی کہ ایک نصیحت کر دیں ہمیں کوئی تھوڑی سی، تو کیا Regarding میں life. ایک زندگی کیا ہے، یا ایک چیز پکڑ لو بس. تو دین کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دین تو آپ کہیں گے، اس کے علاوہ. یہ دیکھیں، میں جو نقطہ خود سمجھا ہے نا وہ اسی کو کہوں گا کہ وہ اسی کو کہ اپنی پرسنالٹی کو ایکچولائز کرنا جی. یہ آپ کا فطری حق ہے، اور وہ پرسنالٹی مذہبی بھی ہے، یعنی ہم بنائے ہوئے مذہبی ہیں، وہ بھی ایکچولائز ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو میری شخصیت کی فیکلٹیز ہیں، اسپیکٹس ہیں، وہ بھی ایکچولائز ہونے چاہیے. اور اس میں حائل رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں. دنیا کا ڈیزائن ہی اسی طرح کا ہے، اس میں رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں. ان رکاوٹوں کو اوور کم کرنا، اس کی باقاعدہ شعوری کوشش ہونی چاہیے. اس کی طرف پہلا سٹیپ کیا بتائیں گے آپ؟ پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ریکگنائز کروں، پھر اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں. دیکھیں، میں ایک لڑائی کا قائل نہیں، اپنے آپ سے یا لوگوں سے؟ معاشرے سے لڑائی نہیں. یعنی جتنا کام میں نے، وہ مولانا مودودی کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی کمال کا جملہ، اور ابوالکلام آزاد کا، دونوں کے کمال کے جملے. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تو مجھے خیال آیا کہ لوگ تنقید کریں گے، تو میں نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہی کام کروں گا جو ایک مسافر سفر پر جا رہا ہے، کانٹا الجھ گیا ہے، دامن کا وہ حصہ پھاڑا، کانٹے کو دے دیا، لو میاں کانٹے تم اپنا کام کرو، میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. بیوٹیفل. تو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ساتھ دیں گے، کچھ لوگ مخالفت کریں گے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے مخالفین کو کوئی اہمیت نہیں دی، میں نے اپنا کام کیا. یہ جو ہے نا مخالفین، ان کے ساتھ آپ لڑنے لگ جاتے ہیں، ان کو ریپیل کرتے ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو ہماری ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں رہی، نیگیٹو ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا میرے باطن کے ساتھ میری لڑائی، اس کا بھی انالیسز ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے. وہ میرے ذہن میں جو نقطہ ہے جو میں نے خود اپنے حوالے سے محسوس کیا، وہ ہے تمناؤں کا وفور. تمناؤں کا وفور یعنی تمناؤں کا بہت زیادہ ہونا. اچھا. تو دنیا جو ہے وہ ڈیزائن اس طرح ہوئی ہے کہ نہیں، آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنی پڑتی. صحیح. جیسے لڑائی میں بھی میں نے پرائرٹی سیٹ کی ہے نا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں مخالف کے ساتھ ٹھیک. الجھ کر. ساری میں نے کوشش اس کے اوپر. اب دیکھیں، سیاست کی مثال تو موجود نہیں ہے، لیکن ہماری حکومتوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے، اور بہت ساری، کہ ہماری حکومتیں سروائیول، یعنی جو بھی حکمران آتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ اپنا سروائیول ہے، کہ میں نے اپنی حکومت کیسے بچانی، کام کیسے کرے گا. تو یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے. یہ تو ہو گیا. لیکن میرے اندر کیا ہے؟ میرے اندر ہے تمنائیں. تو تمنائیں جو ہیں ان میں پرائرٹی مجھے طے کرنی ہے. اچھا، ایک دوسرا مسئلہ کیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر پوٹینشیل ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. صحیح. اب میں سارے پوٹینشیل کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، فلفل نہیں کر سکتا. تو یہ لڑائی نہیں، اس لڑائی کو حل ہونا چاہیے. مجھے یہ سہولت ہے کہ میں نے مثلا میں شاعری کرتا ہوں، لیکن وہ شاعری میں نے اپنے لیے کرنی، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ دین کا کام. اب میں دو بڑے کام کرتا ہوں، ایک تعلیم کا کام کرتا ہوں، ایک تربیت کا کام کرتا ہوں. بس یہ دونوں کام مجھے کرنے ہیں، یہ میری پرائرٹی ہے.
باقی چیزیں وہ ہے تفریح کی جگہ پر، وہ شاعری بھی ہے، وہ اب میری اگر مجھے اللہ زندگی دے تو میرا پوتا ماشاءاللہ دوسری کلاس میں ہو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ 5 کلاس میں پڑھ لے، تو پھر میں اس کو اپنی شاگردی میں لے لوں اگر مجھے زندگی اللہ دے سے سر لیکن ہمارے اندر اور ہمارے باہر کا جو تفریح ہے وہ حق نہیں ہے، لیکن وہ تفریح کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ ہاں یہ مینجمنٹ کا ایشو، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو اپنی لائف ہے اس کو بہت زیادہ دوسروں سے ڈریون ہوتے ہیں، یعنی دوست نے کہا چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، بھائی نے کہا چلو آج پارک میں جاتے ہیں، یوں نہیں، یعنی اس کے بجائے یوں ہونا چاہیے کہ بھئی میری جو کاموں کی پرائرٹی ہے اس میں اس کو پوری جگہ ملنی چاہیے کہ مجھے سیر کرنے جانا ہے، مجھے تفریح کرنی ہے، مجھے ہنسنا کھیلنا ہے، تو اور اس کو میں نے، اور وہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مناسب ٹائم دینا چاہیے، اور وہ یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے سوار کیا وہ چیز۔ نہیں، اب آپ کی مجبوری ہے نا کہ آپ کا اسپیسیفک ٹائم جو آپ کی یونیورسٹی آپ جاتے ہیں اس کے لیے جب آپ کو ٹائم دینے کی باری آتی ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ کارپوریٹ کلچر کا ظلم ہے۔ کارپوریٹ کلچر نے غلامی کو ری انسٹیٹ کیا ہے، جیسے وہ غلام بناتے ہیں۔ کوئی یہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ ایک بڑی مشین کے پرزے ہیں۔ یہ اس کارپوریٹ کلچر کا ظلم ہے، اس میں یہ حادثہ ہوا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کارپوریٹ کلچر کے اس جبر کو سمجھ کر اس کے جبر کا مناسب حل نکالیں اپنی زندگی میں۔ تو مطلب میں یہ بڑا اچھا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اور اتوار، تو ایک حل لوگوں نے نکالا کہ بھئی اس کے جبر کو تھوڑا سا کم کیا، اور اس طرح کی اور چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ سر خیر بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہ جیسا مقصد یہی تھا نا کہ بیٹھ کے بات کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے آج کل کہ لوگ بیٹھ کے بات کریں کسی بھی ٹاپک پہ، کہ ایک انٹریکشن ہونا چاہیے جو شاید آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بیکاز بیٹھ کے بات کر کے جو مزہ آتا تھا نا، اکٹھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں اپنی سر جو زندگی سے، بیٹھ اپ کا ایک کلچر ہاں تھا وہ نہیں رہا، وہ اس کو آپ کیا کہتے اس کو ہیں؟ کیسے ریوائیو کیا جائے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ ہو، فلم ہو، اسی طرح ٹی وی پر، یوٹیوب پر ڈالے ہوئے لیکچر ہو، یہ انسان بنانے کا کام نہیں، انسان بنانے کا کام صحبت کرنا ہے۔ بالکل جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو اس سے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کتاب، خط، ٹی وی پروگرام، ان کا بھی ایک رول ہے، لیکن جو سب سے زیادہ تاثیر ہے وہ صحبت میں، اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اور میرے استاد رامدی صاحب جو ہیں ان کی تجویز وہ کافی سالوں سے وہ یہ تجویز اصرار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ خانقاہ کو ریوائیول ملنا چاہیے۔ کس کو؟ خانقاہ، خانقاہی سسٹم کو کہ ٹو سم پلیس ٹو سٹ اینڈ اچھا اور ان کو بہت پسند تھی، ایک یہاں چکوال میں شاید ہے یا کہیں ہے، کہ اس آدمی نے ایک عمارت بنائی ہوئی ہے جس میں مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ مسافر خانہ ٹائپ کی جگہ۔ کیوبیکلز اچھا، لوگ بیٹھ کے پھر بات کریں۔ کیوبیکلز ہیں، اور وہ وہاں لوگ جاتے ہیں، کوئی اپنا 5 دن کے لیے گیا، وہ صرف پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کتنے دن کے لیے ہیں، اچھا تو وہ کھانا بھی دیتے ہیں، اور وہاں مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ مورد والے اس کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے وسائل بھی اور افراد نہیں سر، لیکن میرا ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی اپنی زندگی میں کہ اگر میں کوئی بیٹھک میں طارق صاحب سے میں نے بہت 20-22 سال سے یہ ذکر کر رہی ہوں کہ کسی کو بھی اعتراض نہ ہو، میری ماں کو بھی نہ ہو، میری بیٹی کو بھی نہ ہو، آپ کی ماں کو بھی نہ ہو، کسی کے خامند کو بھی نہ ہو، کہ ہم عورتیں مل کے بیٹھیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 20-22 سال سے انہی کو رونا روتی ہوں اور پھر انہی کے ساتھ کلاس بناتی ہوں۔
کہ جہاں چند عورتوں نے مل کے بیٹھنا ہے. تو نہیں ابھی آپ نے جو احمد جاوید صاحب کہا تو فیمیلز آتی ہیں. نہیں فیمیلز آتی ہیں نا, بیٹھے ہوئے تو احمد جاوید صاحب ہیں, کلاسز طالب صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں, بیٹھے ہوئے تو طالب صاحب ہیں. میں مشکل اصل میں عملی مشکل اس کا کوئی حل میری سمجھ میں تو نہیں آتا. وہ یہ کہ لاہور میں اس وقت 20 سے 25 خواتین ہیں جو مختلف طریقوں سے یہ کام کر رہے ہیں, اور موسٹلی ان کی پیداوار ہے. ایک میں بے وقوف ہوں جو 47 عورتوں کی کلاس تھی نا, ایک میں واحد ہوں جو کچھ نہیں کر رہی, ساری استانیاں بن گئی. ہاں نہیں یہ تو ہو گئے نا جو عورت سے لوگ پیدا ہوئے, نہیں اس کے علاوہ الہدا کے لوگ ہیں, خدا کے لوگ ہیں, باقی پیروں کے. لیکن اتنا زیادہ دینی کی بات میں تو ایک جنرل کانورسیشن ہاں کا کلچر اس کی بات. یہ تو اور سر ان دینی پرابلم کیا کلاسوں ہے, میں اخلاق خواتین کی جو تربیت ہیں کوئی جو نہیں اس ہوتی. فیلڈ میں آتی ہیں وہ اتنی زیادہ نیرو ان کی ہوتی ہے سوچ ایکٹیویٹیز کہ جو شخصیت وہاں آئے گی وہ یہ سمجھے وہ سانس نہیں محسوس کرے کہ بالکل. میں سانس لے پا رہا ہوں. اچھا مرد حضرات جو ہیں ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن ان میں تعداد کم ہوتی ہے. احمد جاوید صاحب ایسی شخصیت ہیں, رام صاحب ایسی شخصیت ہے کہ آپ ان کے ساتھ فلسفے کی بات کرنے چاہیں تو آرٹ کی بات کر لیں بالکل. ہاں چاہیں. نہیں آپ بے خوف بیٹھے ہیں, کچھ دیر سے اچھا دیر کا میں مسئلہ ہی اس حق میں نہیں ہوں کہ خالی کوئی عورتوں کے ہوں, میں کیونکہ انسان ہے نا, سب ایک انسانی انٹریکشن ہونا چاہیے. وہ عورت ہے مرد اس سے نکل کے آپ کے خیال میں یہ مشکل ہے؟ نہیں مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذرا اپ رائٹ لیول کا فرد, وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ اویلیبل ہے. خواتین کے بارے میں ابھی تک یہ تجربہ ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی یہ میں نفی نہیں کرتا کہ نہیں ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے. وہ جو ہے عارفہ کیا نام ہے, اور ڈاکٹر ڈاکٹر وہ کافی ہاں نہیں ہوگا ماشاء اللہ. تو لیکن اس طرح کے اور افراد بھی ہونا چاہیے. ہاں گریٹ. تو جامع شخصیت, کیونکہ یہ کام جامع شخصیت کے بہت بہت شکریہ بہت طالب صاحب, آپ کو اتنی دور سے بلا کے ہم نے, اور مجھے لیکن بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا, بہت ہی مزہ آیا. بہت اچھا. اور دل چاہتا ہے پھر کسی ایک ٹاپک پہ نا دوبارہ بات کریں کوئی. نہیں کریں, ہر جس ٹاپک پہ بات کریں بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا بات کرنے کا. اور طالب صاحب سے یہ بات ہے کہ ایک تو آپ کو کوئی بات اوپری نہیں لگے گی, آرٹیفیشیل نہیں لگے گی, اور چونکہ ہم پلان نہیں کی بھی نا چیزیں تو بالکل ایبرپٹ ہے ہر چیز, تو وہ بڑی نیچرل بات ہے, اور جو نیچرل بات ہوتی ہے وہ دل کو لگتی بھی زیادہ ہے. بہت اچھا لگا طالب بہت ہی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایسی کوئی رفاقت نہیں ہے 20-25 سال سے, مذاق نہیں ہے.